سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوش نصیب ہیں وہ امتی و عشاق جن میں خود سرکار منہ سے سمجھے سرکار خود آگے بڑھے مسافے کے لیے، اور سرکار کے ہاتھ سے جس کا ہاتھ لگ گیا دوزخ کی آگ آ رہا۔ یعنی تمہیں جنتی ہونے کی بشارت تمہیں دنیا میں ہی سرکار دے دیے، ایک آسان سا فارمولہ دے ڈالے، چونکہ دیگر ساری عبادتیں جو ہماری ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم کرتے ہیں اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہے یا نہیں۔ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دے رہے ہیں وہ حکم الہی ہے، پڑھ رہے ہیں نماز خدا کا حکم ہے، روزے رکھ رہے ہیں حکم خدا ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں حکم خدا ہے، استطاعت دے کے حکم دے رہا ہے، حج کر رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں، لیکن گارنٹی کسی چیز کی نہیں ہے کہ قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ لیکن درود پاک ایک ایسا مقدس وظیفہ ہے، ہر حال میں وہ مقبول ہونے والا ہے، کبھی ریجیکٹ ہوتا ہی نہیں، چاہے جو بھی درود آپ پڑھو، جو بھی درود آپ پڑھو وہ قابل قبول ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ان لوگوں سے خاص کر جو اپنی مصروفیات میں ایک دن نہیں پڑھ رہے ہیں، اور ایسی مصروفیات ایسی ہو ہی نہیں سکتی، 50 مرتبہ درود شریف پڑھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، یہ 15 منٹ میں 50 پڑھ رہے ہیں، 10 منٹ میں، اور 24 گھنٹوں میں 10 منٹ سرکار کو ہمیں نہیں نکال سکے تو پھر ہم امتی ہیں کہ ہم ان کے عاشق کا جو دعویٰ کرتے ہیں خالی دعویٰ ہے، دلیل ہمارے پاس نہیں ہے تو بے سود ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آئیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ ایک دو بات میں بتا کر دیگر احباب کے مجھے میسیج بھی آیا، حضرت آج کی اس محفل کو ایک چانس فیکٹر سمجھ کر آنے والی رات کی اہمیت کو تھوڑا سمجھا دیں، آنے والی رات کی اہمیت کو سمجھا دیں تاکہ اس عبادت کی لذت کو ہم پا سکیں اور اس کا پورے کا پورا اجر ہم ہمارے نام اعمال میں لکھوا سکیں۔ ایک انسان بہت خرچدار تھا، خرچ کوشش کرتا تھا کہ نہیں اتر رہا تھا۔ ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی توجہ فرما کر اس نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھا، توجہ کے ساتھ دل میں تڑپ رکھ کر 100 مرتبہ درود شریف پڑھا اور آنکھ لگ گئی اس کی۔ جیسے کہتے ہیں نا کسی کو اگر نیند نہیں آتی ہے تو درود شریف پڑھتے رہو نیند آ جائے گی، وہی حال اس کا ہوا، 100 مرتبہ درود شریف پڑھا تھا کہ آنکھ لگ گئی۔ کیا ہوا کہ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے امتی، اے میرے عاشق، پریشان مت ہو، تو بے شک قرضدار ہے، ایسا کر تیرا قرض معافی کے لیے سلطان غزنوی کے پاس چلا جائے۔ اس وقت کا واقعہ ہے، سلطان محمود غزنوی ان کے دور کا واقعہ ہے، تو ان کے پاس چلا جا اور کہے کہ میں نے ان سے کہا ہے، بتا کہ سرکار نے کہا کہ آپ میرا قرض معاف کرا دیں۔ اب پوچھتا ہے پریشان ہو کے حضور گستاخی معاف، آپ کا تو میں بات کہہ دوں گا یہ دعویٰ ہو جائے گا، دلیل پوچھے تو میں کیا دوں؟ حالت خواب میں آپ نے زیارت دیکھے ہیں، اب میں دلیل کیسے پیش کر سکوں کہ جو دعویٰ سچ ہو سکے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عاشق سے کہا سلطان غزنوی سے کہنا کہ فجر کی نماز سے پہلے بلا ناغہ جو روزانہ وہ درود پاک پڑھتا ہے وہ بہت مقبول ہے اور میں پسند فرماتا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں سرکار؟ تہجد کے بعد فجر کے پہلے سرکار کی بارگاہ میں روزانہ بلا ناغہ سلطان محمود غزنوی درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ دیکھو ایک بادشاہ وقت کے پاس وقت ہے درود پڑھنے کے لیے، ہم غلاموں کے پاس نہیں ہے تو کیا تعجب کی بات ہوتی ہے، بڑی تعجب کی بات ہوتی ہے۔ ہاں انسان چاہے تو وقت نکال سکتا ہے، نہ شرط نہیں ہے، وضو میں ہو یا نہ ہو پڑھو، بیماری میں ہو بستر پر لیٹے ہو پڑھو، لیکن ہر حال میں درود شریف مقبول ہونے والا ہے۔ اب جب یہ دلیل سرکار نے دی تھی تو صبح اٹھ کر سلطان کی بارگاہ میں آتا ہے، دربار سجا ہوتا ہے، سلام عرض کرتا ہے، ہوتا ہے میں مفلس غریب ہوں، بہت قرض ہے میرے اوپر، اے سلطان آپ تو دنیا کے بادشاہ ہیں، بے شمار دولت کے خزانے انبار آپ کے پاس ہیں، میرا قرض معاف کرا دیجیے، قرض ادا کر دیجیے۔ اگر تم قرضدار ہے تو میں کیوں ادا کروں، میں کیوں؟
تیرا خرچ میں کیوں ادا کروں؟ تو فرماتا ہے کل رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر مجھ سے کہا کہ میرے خرچ کی ادائیگی کے لیے آپ سے رجوع کروں، آپ کے پاس جاؤں۔ اچھا سرکار نے میرے پاس کیا ہے، اس کا دلیل کیا ہے؟ اب کان کے پاس قریب جاتا ہے اور کان میں کہتا ہے سرکار نے فرمایا ہے جو تہجد کے بعد فجر سے پہلے بلا ناغہ آپ روزانہ سرکار کی بارگاہ میں جو درود پڑھتے ہیں وہ سرکار کو بہت پسند ہے اور درود مقبول ہے۔ اٹھ کر ادب سے کھڑ جاتا ہے اور اس کے ہونٹوں کو چوم لیتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی اس آنے والے قرضدار سے ہونٹوں کو چوم لیتا ہے اور اپنے خزانچی کو حکم دیتا ہے، وزیر کو، کہ فوراً فی اس کا قرض بھی ادا کر دو اور اسے اور دولت بھی نواز دو تاکہ غریب الحال نہ ہو۔ اب خزانچی اسے لے کر دربار آتا ہے تو بولتا ہے ایک عرض و معروضہ ہے، میں اس خزانے سے دینا نہیں چاہتا، میں اپنی طرف سے میں قرضہ دینا چاہتا ہوں، جو قرض تیرا ہے میں تجھے پیسہ دیتا ہوں، تیرا قرضہ معاف کر دے۔ یہ بحث چلتی ہی رہتی ہے کہ وہاں سے قاضی شہر کا گزر ہوتا ہے۔ قاضی شہر سن لیتے ہیں بات سرکار کی ہے، اتنا مقبول عمل تھا تو لہٰذا میں اپنے ذاتی سر سے اس کا قرض ادا کروں گا، اس کا قرض ادا کروں گا۔ جب یہ بات اس انسان کو پتا چلتی ہے جس نے قرض دیا تھا تو وہ انسان اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور قدموں کو پکڑ لیتا ہے، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے، میں میرا سارا قرض تجھ سے معاف کر دیا، میں سارا قرض معاف کر دیا اور جتنا دیا تھا اس سے اور دگنا پیسہ تجھے دے دوں گا چونکہ تو سرکار کی زیارت سے مشرف ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ درود پاک اس کا اجر تو آخرت میں بے انتہا ہے، آخرت میں بے انتہا ہے، دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، قبر کی وحشت میں بھی ہے، پلسرات میں بھی ہے، نامہ اعمال کھلنے کی طرف بھی ہے۔ ایک بندے کا نامہ اعمال اپنی اس کی بندے کی بارگاہ میں روز محشر دیتا ہے تو بندے کو کہتا ہے کہ اب پڑھ تیرے نامہ اعمال۔ جب دفتر کو الٹتا ہے اپنے نامہ اعمال کے تو بڑے بڑے گناہ نظر آتے ہیں، بیچ میں چھوٹے گناہ آتے ہیں۔ اب اللہ سے حیا کرتا ہے، شرم آتی ہے، سب دربار سجا ہے، محشر کا میدان ہے، سب ہے، سب میری عزت نکل جائے گی تو یہ کیا کرتا گیا، بڑے بڑے گناہوں کو چھپاتا گیا، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھتا گیا، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھتا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ میں تجھے سزا دوں، جا میں تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اور تجھے جہنم سے آزادی کی خوشخبری دیتا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا، اس نے کہا ہے میں نے تو صرف میرے چھوٹے چھوٹے گناہ سنا ہے، میرے بڑے بڑے گناہوں کا کیا ہے، میں بھی اس کو تو سناتا ہوں، صغیرہ گناہوں کو سنا دیا ہوں، کبیرہ بڑے بڑے گناہ بھی رہ گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں میرے محبوب کے صدقے میں جن پر تو روزانہ درود پاک پڑھا کرتا تھا اس کے صدقے میں تیرے صغیرہ اور کبائر گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ یہ درود پاک کی عظمتیں، فضیلتیں بہت بے شمار ہیں جس کی ہم انتہا کو سوچ ہی نہیں سکتے۔ نہ جانے کتنے لاکھوں نے درود پاک کا فیض دنیا میں ہی پایا ہے۔ سب سے بڑا فیض اگر میں کہوں تو سرکار کی زیارت سے مشرف ہو جاتے ہیں۔ اگر لو لگا کر روزانہ صدقے دل سے بلا ناغہ پڑھنے والے ایک نہ ایک دن روزانہ زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مسرور ہو جاتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اور قبر میں جب وحشت طاری ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے تو ایک نور آ جاتا ہے اور اچانک نور آتا ہے تو یہ پریشان ہو کر فرماتا ہے اے نور میری قبر میں آنے والے بتا تو کون ہے؟ میں وہی درود ہوں، درود کا نور ہوں جو تو سرکار کی ذات پر پڑھا کرتا تھا۔ یہ نہ جانے کتنے ایسے احادیث کے روشنی میں ائمہ کرام کی اتنے واقعات اس کو درج کیے گئے ہیں کہ اس کی انتہا بالکل بھی ہم شمار نہیں کر سکتے چونکہ وقت کا تقاضا ہے اور مسلسل 8 مہینوں سے آپ درود کی فضیلتوں کو سنتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن سب سے ایک اہم بات آج کہنے کی میں جا رہا ہوں، یہ جو آنے والی منگل کی رات ہے آپ کرتے کیا ہیں؟ کرتے کیا ہیں؟ دن میں روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ، منگل کو اس دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو نوافل پڑھتے ہیں، پڑھے بات
جو نماز پڑھ رہی ہیں، کہ قرآن پڑھ رہی ہیں، کہ ذکر کر رہی ہیں، کہ اچھے حدیثیں پڑھ رہے ہیں، کہ سب کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ عبادت میں شمار ہے۔ یہ ساری عبادت ہونے کے بعد آپ کرتے ہیں کیا ہے؟ حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ الدعاء مغز العبادات، دعا عبادت کا مغز ہے۔ کیا یہ دعا آج ہی آپ سیکھ رہے ہیں یا یہی رات کر رہے ہیں، پہلے سے بچپن سے کرتے چلے آ رہے ہیں؟ بچپن سے دعا ہمارے بچپن سے ہم کر رہے ہیں، آگے والوں سے التجا کرتے ہیں کہ لیے ہمارے لیے دعا کرو۔ ہر میں انسان پریشانی میں تو اور زیادہ اس کے زبان پر آ جاتا ہے کہ ہمارے حق میں دعا کرو۔ آگے والے کس سے ملتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ دعا کرو۔ دعا ہوتی کیا ہے؟ فضیلت دعا پر چند باتیں میں کہہ کر اوقات اس کے کس اوقات پر دعا قبول ہوتی ہے، کس اوقات پر دعا قبول ہوتی ہے، اور کن مقامات پر دعا قبول ہوتی ہے، کن مقامات پر دعا قبول ہوتی ہے، اس کو کہہ کر مختصر انداز میں اس رات کی فضیلت اور برکت کو بھی میں بیان کر دوں گا۔ پیپر لے پرنٹ آؤٹ نہیں رہتا گھر میں دعا کے معنی کیا ہے؟ طلب کرنا۔ دعا کے معنی طلب کرنا، مانگنا یا پکارنا۔ دعا کے معنی کیا ہے؟ پکارنا۔ کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ رب العزت کو۔ طلب کرنا، کس سے طلب کرتے ہیں؟ اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ مانگنا، کس سے مانگتے ہیں؟ رب اولا سے مانگتے ہیں۔ انسان اپنے رب سے اپنے لیے دعا کرتا ہے، اپنی حاجتوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ رب سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایک کتاب ہے، ایک پارٹ ہے کتاب الدعا۔ ترمذی شریف کی کتاب الدعا کے باب میں آتا ہے بندہ اگر رب سے دعا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی برا عمل آپ نہیں کر رہے ہیں، کسی کو گالی گلوچ نہیں دے رہے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں کیا نہیں کر رہے ہیں؟ تم دعا نہیں کر رہے ہیں۔ دعا کے نہ کرنے سے اب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سوچو ایک کانسیپٹ ذرا، انسان کو اگر کبھی کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی تو کسی کے پاس جاتا ہے، لا بھائی 500 روپے دے جاتا، چند دن کے بعد پھر جاتا، اب ایک 500 روپے لا بھائی ضرورت پڑی۔ ایسا جب 3-4 بار مانگ لینے کے بعد 5 بار کیا تو انسان کیا کرتا ہوں؟ دے آتا ہے۔ کیا غصے میں آتا یار تو عادت بنا رہا ابھی مانگنے کی، بہت اٹھائے گا مانگتا رہتا، اٹھائے گا داتا رہتا، مانگتا رہتا، دیتا نہیں۔ بار بار مانگنے سے بندہ کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی شان کے صدقے جائیے، جب بندہ بار بار مانگتا ہے تو مولا خوش ہوتا ہے، مولا خوش ہوتا ہے۔ اس کی عطا کا، اس کی دینے کی انتہا نہیں ہے۔ بندہ ایک مانگتا ہے تو 70 عطا کرتا ہے۔ تو اسے بندہ مانگے اور رب عطا نہ کرے تو اسے حیا تو انسان تو ناراض ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے؟ مانگنے سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو دعا کی اتنی، اور دعا جب مانگو تو یقین سے مانگو، ایسا نہیں کہ کبھی بچے کیا کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں توبہ مانتا یہ توبہ نہیں، چونکہ فیشن، لیکن توبہ اسے بولتے ہیں پھر اس گناہ کو نہ کریں۔ عادت میں ہو گیا تو پھر ایسی غلطی ہم دوبارہ نہیں کریں گے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ توبہ۔ اور اس توبہ پر ہم قائم ہو گئے تو اس توبہ کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ توبۃ النصوح کہتے ہیں جو ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔ تو دعا کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ بندہ چاہتا ہے کہ کبھی کبھی اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے، ہوتا ہے۔ اب ہاتھ اٹھا کو مانگتے ہی دے اللہ بخار آئی، اللہ بخار کو کرنا، پیٹ میں دکھ رہا، اللہ پیٹ کا درد چلے جاتا، گولی بھی نہ دعا بھی نہ۔ تو انسان کی فطرت ہے جب بھی تکلیف میں ہوتا ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور امید یہ رکھتا ہے کہ فوراً اس کا ہر مصیبت حاصل ہو جائے، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کی گئی دعاؤں کو کب بندے کے لیے عطا کرنا ہے۔
چاہے وہ ایک دن بھی ہو سکتا ہے، ایک مہینہ بھی ہو سکتا ہے، ایک سال بھی ہو سکتا ہے، یا لائف میں ایک ٹائم بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اس دعا کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اس دعا کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو دعا اگر دنیا میں قبول اگر نہیں ہوتی ہے تو آخرت میں وہ دعا ہماری بخشش کے لیے کام آئے گی، آخرت میں بخشش کے لیے کام آئے گی۔ دنیا میں انسان مانتا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے ایک گاڑی دلا، گاڑی ملے دے نہیں ملے دے دنیا تو ہو جاتی، لیکن وہ دعا اگر اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں اٹھا کر محشر میں دے دیا گناہوں کی معافی اور بخشش، تو وہ دعا ہمارے لیے عظیم بن جائے گی۔ تو لہٰذا کبھی دعائیں رد نہیں ہوتی ہے، دعا کو قبولیت کے مقام پر پہنچانا رب بہتر جانتا ہے کہ کم اس کو کرائیں گے۔ اور پریشانیاں بلائیں وغیرہ نازل ہوتی ہیں، بلائیں پریشانیاں کس لیے نازل ہوتی ہیں؟ یہ گناہوں سے۔ انسان اگر گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، گناہیں کرتا ہے، تو اس پر بلاؤں کا عذاب، پریشانیوں کی بارش اور مصیبتوں کے پہاڑ اس پر ٹوٹتے ہیں، امتحانات اس سے لیے جاتے ہیں۔ تو بلاؤں کو رد کرنے کے لیے، بلاؤں کو روکنے کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو کثرت سے دعا کریں۔ حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مستدرک میں نقل فرماتے ہیں، مستدرک میں نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بلائیں اترتی ہیں تو بندہ اگر دعا کرتا ہے تو وہ دعا اس کو بلاؤں سے لڑتی ہے، دعائیں کیا ہو جاتی ہیں؟ الجھ جاتی ہیں، وہ آنے والی بلاؤں سے الجھ جاتی ہیں، حتیٰ کہ قیامت تک وہ دعا بلاؤں سے الجھتی رہتی ہے اور بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ مستدرک کا حوالہ ہے، حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے، جو یہ بڑی بات انہوں نے کہی۔ کئی مقامات پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں فائرنگ ہوتی ہے، مثال بول رہا ہوں، گولی بازو سے چل جاتی ہے، یار بال بچ گیا، ایک ایم میں سب بازو کے ذرہ ایک ایم ہوئے چلے گا ہے نا، تو کہیں کھڑے رہتے۔ اب دیکھو زلزلہ آیا مثال کے طور پر، ملک شام کی تباہی، نہ جانے کتنے لاکھوں کی جان وہاں پر چلی گئی، آن کی آن میں بچنے والوں سے پوچھو، ایسے زلزلے میں 8-10 دن کے بعد بھی زندہ نکل آ گئے، تو کس چیز نے انہیں بچایا؟ بے شک رب نے بچایا، لیکن دعائیں، لیکن کیا چیز نے انہیں بچاتے ہیں؟ دعائیں بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے چھٹکارا دلاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ دعا ماں باپ کی ہو، پیر و مرشد کی ہو، تمہارے اساتذہ کی ہو، تمہارے شاگردوں کی ہو، چاہے تمہارے رشتہ داروں کی ہو، چاہے کسی کی بھی کیوں نہ ہو، ہمیشہ دعا خود بھی کرو دوسروں کے لیے، اور دوسروں کے لیے بھی التجا کرو کہ ہمارے حق میں دعا کریں، ایک دوسرے کے حق میں دعا کرتے رہیں۔ سرکار ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے، اے صحابہ دعا ان کی زبانوں سے کراؤ جن کی زبان سے گناہ سرزد ہوئی ہی نہیں۔ اب ڈھونڈو، دنیا میں ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ہر کوئی گنہگار ہے، کبھی کسی کے دل کو دکھایا ہوگا، گالی دیا ہوگا، تکلیف دیا ہوگا، اپنی زبان سے ایسا گناہ اس کا ہو گیا ہوگا، لیکن وہ زبانوں کو ہم تلاش کیسے کریں جن کی زبانوں سے گناہ ہوا ہی نہیں۔ اب اگر کہیں مرشدین ہو سکتے ہیں، مرشد بھی ایک انسان ہے، ہو سکتا ہے ان کی زبان سے بھی گناہ سرزد ہوئی ہو، اولیاء کاملین کبھی ہو سکتا ہے ان کی زبان سے بھی سرزد ہو سکتے ہو۔ تو صحابہ پوچھ پڑتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہبری فرمائیے، ہم ایسے انسان کو کیسے تلاش کریں جس کی زبان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری رہبری امت کے لیے فرمائی ہے، جب تمہیں آگے والے کے لیے دعا کرتے ہیں اور آگے والا تمہارے حق میں دعا کرتا ہے تو دونوں کے گناہوں کی زبان کی گناہ پاک ہو جاتے ہیں، تو ایک دوسرے کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہر ایک کے حق میں دعا کرتے رہنا یہ بہت بڑی فضیلت بھی ہے۔ تو لہٰذا دعاؤں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، الدعاء مقبول عبادت،
دعا کیا ہے؟ عبادت کا مقصد. کبھی کبھی دیکھتے ہیں کیا لاکھ سمجھانے کے باوجود کبھی کسی ہوتا ہے کیا رہے تیرے دماغ میں بھیجا سے نہیں رہے گا. بولتے نا مہابیرا بھیجا رہتا کیا نہیں رہتا؟ بھیجا رہتا، برین رہتا. کھوپڑی کھولے تو کیا بھیجا نہیں رہتا ہے؟ بھیجا رہتا. پھر مہابیرا کے استعمال کرتے ہیں تیرے دماغ میں بھیج ہے، تیرے سر میں بھیجا نہیں ہوتی، سر سے بھیجا رہتا لیکن سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو اسی طرح کل کیا ہے؟ عبادت پہلے شرط ہے. عبادت شرط ہے. چاہے عبادت خدا کی عبادت و نماز ہو، چاہے فرض ہو یا سنن ہو یا نوافل ہو، چاہے واجب ہو، نماز عبادت ہے. نماز کے بعد خاص کر بالخصوص فرض نماز کے بعد دعا کرنے کی بڑی اہمیت احادیث میں بتائی گئی ہے. لیکن بنگلور میں چند مساجد میں دیکھتا ہوں جیسے ہی نماز ہوتی ہے دیکھو آپ کے، میں کسی کرٹیسائز کرنا نہیں چاہتا ہوں لیکن بندوں کا عمل بتا رہا ہے. یہاں پر نماز ہوتے ہی سلام پھیریں گے نہیں کہ گھٹا پھیڑا نہ سنتیں ہیں نہ نوافل ہیں. فرض کیا کہ آئے بابا رام دیو جو ایکسرسائز کر ڈالے چلے. آئیے 11ویں شریف کا بھی آج امام راہ پیرانی پیر کی بات کو میں لے کر چلتا ہوں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پیاری بات فرماتے ہیں. جب ایسے لوگ مساجد میں آتے ہیں خدا کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے، تو اللہ کی رحمت گھیر لیتی ہے اور مرتجی ہوتی ہے، انتظار کرتی ہے کہ کب بندہ رب سے دعا مانگے، کب بندہ رب سے دعا مانگے. اللہ کی رحمتیں بہت آس بھری نظر سے دیکھتی رہتی ہیں کہ بندہ تو عبادت کر لیا اب دعا کب اٹھائے، لیکن توفیق دعا اسے نہیں ہوتی، وہ نکل جاتا ہے. حتیٰ کہ تکتی رہتی ہے، بندے سے جاتا رہتا ہے، تکتی رہتی ہے اللہ کی رحمت کاش وہ آ جائے، بیٹھ جائے اور دعا مانگ لے. لیکن وہ بندہ آگے بڑھ جاتا ہے. مسجد کے باہر قدم بھی رکھتا ہے، باہر رکھ کر قدم دعا بھی نہیں کرتا. مسجد سے باہر نکلنے کی دعا کی اسے توفیق نہیں ہے. جب قدم رکھ کر باہر چلا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جواب دیتی ہے کہ جب تجھے اللہ کی رحمت ناپسندیدہ ہے تو اللہ کو تیرے سجود قیام رکوع کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو وہ نماز اس کے چہرے پر لوٹا دی جاتی ہے. تو اتنی بڑی فضیلت ہے دعاؤں کی فرض نماز کے بعد، خاص کر دعا کی اہمیت. اور مقبولیت کے بہت سارے اوقات ہوتے ہیں دعا کی مقبولیت کے، یہاں پر یہ ساری چیز کہہ رہا ہوں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب حیا کرنے والا ہے، تمہارا رب حیا کرنے والا ہے اور بہت عطا کرنے والا ہے. بندہ رب سے مانگے اور رب نہ دے تو رب کو حیا آتی ہے. تو لہٰذا کبھی بھی ایسے سقی مولا سے بندہ مانگنے سے نہ چوکے، ہمیشہ مانگتے رہے، اپنے لیے مانگے اور دوسروں کے لیے مانگے. اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز بدل نہیں سکتی. تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز بدل نہیں سکتی. سال میں ایک بار ہماری تقدیریں لکھی جاتی ہیں. ویسے لوہے محفوظ کو تو لکھ چکا ہے، لیکن سال میں جیسے لائسنس ایک بار بنانا لے تو کیا پرماننٹ ہوتا کیا؟ نہیں، ایک مدت رہتی، پھر کیا کرنا؟ یہ ایک بار اللہ تعالیٰ لوہے محفوظ پر انسان کی تقدیر کو لکھ دیا ہے تو اس کا رینیول کیا ہوتا؟ ہر سال ہوتا. ہر سال رینیول کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کو سال بھر بندے کے اعمال دیکھتا ہے، کس طرح کرتا ہے اس حساب سے اس کی تقدیروں کو پھر کایا کو پلٹتا ہے. تو دعا ایک ایسی چیز ہے کہ تقدیروں کو بدلتی ہے. تو یہ آنے والی جو رات ہے بزرگوں سے دعائیں کرائیں، اپنے والدین سے دعائیں کرائیں، اپنے مرشدین سے دعائیں کرائیں. نہ جانے کس کی دعا تمہاری تقدیر کو بدلی جاتی ہے. موت ہے تو حیات میں بدلی جاتی ہے، بیماری ہے تو شفا میں بدلی جاتی ہے، بے روزگاری ہے تو روزگاری میں بدلی جاتی ہے، ناخلف اولاد ہے تو اسے اخلاق نصیب ہوتا ہے. ایسی کوئی حاجتیں ہے ہی نہیں رب اس دن عطا نہیں کرے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ اگر ہم چند ایسے بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہیں
تو صدق دل سے وہ رات آنے سے پہلے ہم توبہ کریں. ہم توبہ کر لیں تو جیسے ماں باپ کے نافرمان ہیں, ہمیشہ نافرمانی کرتے رہے, لیکن اس رات کے آنے سے پہلے اپنے گناہوں کو اعتراف کرتے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر معافی مانگ لیں تو بے شک رب بخشنے والا ہے, غفور الرحیم ہے. اگر کوئی ایسا ہے بے نمازی ہے تو اس رات کو آنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں معافی طلب کر لے, اللہ اب تک میری کاہلی میں, سستی میں, نادانی میں نمازیں خطا ہو گئی ہیں, لیکن میں توبہ کرتا ہوں, مجھے توفیق عطا فرما کے میں تیری بارگاہ میں سر بسجود ہو سکوں اور چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا بھی کر سکوں. ایسے ہی ارادہ کرو تو یہ ساری راتیں چیزیں عطا ہونے والی ہیں. اس رات میں تقدیروں کو بدلا جاتا ہے, کس سے؟ دعاؤں سے بدلا جاتا ہے تقدیر کو. تو لہٰذا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اکثر ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی, آپ بار بار ہمیں دعا کر رہے ہیں, دعا قبول ہی نہیں ہوتی. یہ بھی زبانوں پر شکوہ لاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے, بخاری شریف کی حدیث میں, انسان اپنے زبان پر کبھی اس طرح کے الفاظ کو نہ لائے. یہ ناشکرانہ الفاظ ہوتے ہیں. جب رب فرما رہا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا سمیع الدعا ہے, میں تمہاری دعاؤں کو سنتا بھی ہوں اور عطا کرتا بھی ہوں, وہ کس طرح عطا کر رہا ہے, بے شک عطا کر رہا ہے. اس کے عطا کرنے کے باوجود اگر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو یہ سب سے بڑی ہماری ناشکری ہوتی ہے. ناشکری میں انسان بہت آگے ہے, شکر گزاری میں کم ہے. مثلا ایک رات کسی کو شدید بخار آ گیا, ہم رات بھر طرف شکوا کرتے, رات ایسی بخار دے رہا ہے تو سو نہیں سکتے, آنکھ چل رہا ہے ہمارا, فلاں تکلیف ہو رہی ہے, یہ تکلیف ہو رہی ہے, شکوا کرتے ہیں. لیکن 360 پر 4 دن چین کی نیند سلایا تھا. کبھی شکریہ ادا کریں, کبھی شکریہ ادا کریں. ایک دن بھوکا رکھ کر ہمارا امتحان لیتا ہے کہ 360 پر 4 دن ہم اس کا شکریہ کھا کر ادا کریں گے. بیماری کبھی آتی ہے لیکن صحت یابی زیادہ ہوتی ہے, کیا کبھی دی گئی صحت کو ہم شکر گزاری کرے تھے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بندہ رب کا ہمیشہ شکر گزار رہے, ہر حال میں رب کا شکریہ ادا کرتا رہے, تاکہ جو شکر ادا کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے مزید اور دیتا رہے گا. تو لہٰذا شکر گزاری ہی سب سے بڑی چیز ہے. تکلیف میں بھی شکر گزاری اگر بندہ کر لیتا ہے تو بندہ اللہ تعالیٰ اسے اتنا خوش ہو کر نوازتا ہے کہ بندہ اس کا سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ ساری چیزیں. اب آئیے اس طرف میں توجہ تیزی کی طرف لے چلتا ہوں کہ کن اوقات پر, یعنی کون سے ٹائم دعا قبول ہوتی ہے. اگر میں بولوں کیا ٹائم ہوئی, فلاں ٹائم 9 بجے, مثال 9:03 پر دعا آج قبول ہوتی, کیا کرتا بندہ؟ مصلی میں چھالے آسود بڑھ جاتا, اللہ سننے کا پہاڑ دے دا, یہ دے دا, وہ دے دا, ہے نا. اگر کوئی چیز کی اگر گارنٹی ہے تو اس کو بندہ مانگتا ہے نہیں. قربان جائیے علماء کرام پر, مفسرین قرآن, محدثین نظام پر, صالحین بندے بندیوں پر ایسی چیزوں کو بتا چکے ہیں کہ ایسے اوقات بتا چکے ہیں کہ ان اوقات پر دعا قبول ہونے کے زیادہ امکان ہے. گارنٹی نہیں ہے, حتی امکان ہے. اس سے ہٹ کر بھی عام وقت پر بھی دعا مانگتے رہنا چاہیے. جیسے شب معراج کی رات, شب معراج کی رات دعا کی قبولیت والا ہے. شب برات آنے والی منگل کی رات, شب برات نجات والی رات, تو یہاں پر بھی کیا ہے دعا کی قبولیت. شب قدر, شب قدر 27 رمضان, وہ بھی دعا کی قبولیت والی رات ہے. شب جمعہ یعنی جمعرات کی جو رات آتی ہے تو وہ بھی کیا ہے, قبولیت والی ہے. صبح صادق کا وقت, جیسے تہجد کا وقت جو ہوتا ہے, رات کا آخری پہر جو ہوتا ہے, وہ بھی کیا ہوتا ہے, قبولیت دعا والا ہوتا ہے. جمعہ میں 2 عربی خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھتا ہے منبر پر تو اس وقت بھی کیا ہے دعا کی قبولیت. لیکن ہاتھ اٹھا کر آواز سے نہ مانگے, صرف دل میں اپنی التجاؤں کو کرتے رہے, حتیٰ کہ تب تک پھر ختم نہ ہو جائے, امام نہ پہنچائے جسے روک دیتے. تو لہٰذا ہر فرض نماز کے بعد
دعا کی قبولیت ہے. تو یہ سارے ایسے اوقات ہیں. اور اس میں پھر آگے چلیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہے سر علی الفجر روزانہ اللہ تعالیٰ بندوں سے عرض کرتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں. یہ عام راتوں میں یہ مخصوص راتوں میں کیا ڈیفرنس ہے؟ جبکہ حدیث پاک میں ہے ہر رات میں اللہ تعالیٰ سنتا ہے ندا دیتا ہے. تو پھر بندہ خاص یہ راتاں مجھ کو مانگنا بڑے راتاں جسے کہتے ہیں یہ جو مقدس راتیں ہیں تو اس کے بارے میں آتا ہے کب سے؟ جب سے سورج غروب ہو جاتا ہے. جب سے سورج غروب ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کر صبح صادق تک طلوع فجر ہونے تک اللہ تعالیٰ کی ندا آتی ہی رہتی ہے. کس دن ہے؟ ہر رات نہیں، مخصوص راتوں میں. مخصوص چونکہ اس رات کو مخصوص اس لیے کہتے ہیں ساری رات کا حصہ مقبول دعا کا ہے تو لہٰذا رب کو مانگنے سے کبھی ہمیں حیا نہیں کرنا چاہیے. چونکہ رب ندا دے رہا ہے کوئی مغفرت آج کی رات طلب کرنے والا میں اسے معاف کر دوں، اس کی مغفرت عطا کر دوں. ہے کوئی گنہگار بندہ جو گناہوں کی معافی طلب کرنا چاہتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. ہے کوئی بندہ جو رزق طلب کرنا چاہتا ہے میں اسے رزق عطا کروں. یہ ساری چیزیں ندائیں رب دیتا ہے. یہ حتی مطلع الفجر، فجر تک، غروب آفتاب سے لے کر فجر تک کی مخصوص راتوں میں عید کی راتیں ہیں. عید کی راتیں ایسے یہ جو مخصوص راتیں ہیں کہ ہر رات بے شک اللہ سنتا ہے، ہم سمجھو دعا ہے وہ، لیکن مخصوص راتوں کا سننا اس کا ایسی انتہا پر ہوتا ہے آسمان اول پر نزول اپنے شان و شوکت کے ساتھ ہو جاتی ہے اس کی رحمتیں اور ہر چیزیں مانگتی ہیں. ساتوں آسمانوں پر الگ الگ فرشتے ندائیں دیتے ہیں ہم اس رزق کے دروازے کھولتے ہیں آپ دعا مانگو. ہم تمہارے موت کو حیات میں بدلنے کے لیے دروازے کھولے ہیں دعا مانگو. ہم تمہاری کامیابی کے لیے دروازے کھولے ہیں کامیابی مانگو. اس طرح ہر فرشتے ساتوں آسمانوں پر منتظر رہتے ہیں کہ حکم صادق تک بندہ مانگ لے اور رب کی بارگاہ میں اسے عطا کرا دیتے ہیں. تو یہ مقدس آنے والی رات بہت بڑی عظمت والی رات ہے. اور جو منگل کو آتی ہے، منگل کے دن غسل کی اس کی بڑی اہمیت ہے. جب پانی نہا ہو تو پانی میں 7 بیر کے پتے ڈالو. کتنے؟ 7 پتے بیر کے ڈالو، اسے جوش دو یعنی گرم کرو. وہ پانی اگر نہا لیتے ہیں تو بندہ 1 سال تک جادو سے محفوظ ہو جاتا ہے. کیسا بھی سخت جادو ہے اس پر اثر نہیں ہو سکتا. حدیث سے پاک میں آتا ہے یہ مخصوص کب کا عمل ہے؟ شب برات کا ہی، یعنی منگل کے دن، آنے والے منگل کا دن عمل کرنا ہے. اب جاؤ جھاڑوں کو توڑو پتے، لیکن کسی کے گھر میں سے توڑتے ہیں تو اجازت بغیر اجازت. کسی کے گھر میں اگر درخت ہے تو اجازت دے دو. کہیں سنسان جگہ ہے تو توڑنے کی اجازت ہے. 7 پتے، ایسا نہیں کہ 7 پتے ڈالو پورے گھر والے نہ لینا نہیں، ہر ایک 7 پتے جو ڈال کر نہاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے 1 سال جادو ٹونا سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. کتنی اچھی ہے. آج کل کا دور ایسا ہے عاملہ کے پیچھے بھاگ کو لاکھوں کے پیسے برباد کر رہے ہیں. جادو کرا دے ہونا شک و شبہ، جادو کرا دے فلاں کرا دے. ارے بڑے آسان طریقہ ہے. 7 پتے دال کو نہ لو 1 سال محفوظ ہو جاؤ. 10 فری بمپر آفر ہے نا. تو یہ رات بڑی فضیلت اور اہمیت والی ہے. تو لہٰذا دعاؤں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے قبولیت کا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پر قربان جائیے جب وہ پہلے مکۃ المکرمہ کے لیے گئے تو علماء کرام تو فرماتے ہیں جو بھی پہلی نظر کعبے پر ڈالے گا، جو بھی دعا مانگے گا وہ دعا قبول ہوگی. 100% شیور، 100% شیور. اگر کوئی بے اولاد جاتا ہے اب دیکھتا پہلی نظر پڑی ہے اللہ مجھے اولاد والا کر دے، بے شک اللہ تعالیٰ سے پھر درجہ والا اے اللہ مجھے مالدار بنا دے. سیکنڈ کی گارنٹی، جو پہلی ہے وہی گارنٹی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
اگر بہت بڑا پیکیج تم لینا چاہتے ہو تو کعبے پر پہلی نظر جب پڑتی ہے تو اس وقت رب سے دعا مانگو، اے اللہ مجھے مستجیب الدعوات کا موقع بتا۔ یعنی جس جگہ بھی، جس کے لیے بھی، جس وقت بھی میں دعا مانگوں وہ دعا تو قبول ہے، چاہے وہ حرم میں ہو، چاہے وہ واپس آ جائے، کہاں ہی ہو جائے، تو ہر جگہ وہ دعا مقبول ہو جاتی ہے۔ سو ملٹیپل پیکیجز ان ون ورڈ، مستجیب الدعوات کی دعا مانگنی چاہیے، تاکہ جس مقام پر بھی جا کر جس کے لیے، اپنے لیے جو بھی دعائیں مانگی گی سب قبولیت والی ہو جاتی ہے۔ تو دعا کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اہمیت ہے، لیکن چیز یہ ہے کہ کن مقامات پر دعا قبول ہوتی ہے۔ قرآن کی روشنی میں اگر کہیں، خانقاہ پہلے، زکریا المحراب، زکریا محراب، حضرت مریم کو بے موسم سے پھل آیا کرتے تھے۔ زکریا علیہ السلام دیکھا کرتے تھے کہ مریم ایسی کون سی عبادت کر رہی ہے، بے موسم سے پھل آ رہے ہیں۔ تو حضرت مریم کو وہاں سے ہٹنے کے بعد زکریا علیہ السلام اس مقام پر کرتے ہیں، اے اللہ تیری اس بندی کی عبادت کے صدقے اس مقام کے تفیدے، اس مقام کی برکت کے صدقے جہاں تو بے موسم میں پھل دیتا ہے، میں بھی بے اولاد ہوں، مجھے اولاد عطا فرما۔ تو خانقاہیں بڑی عظمت والی جگہ ہو جاتی ہیں جہاں دعاؤں کی قبولیت، حرم کے ہر حصے میں کیا ہے؟ دعا کی قبولیت ہے۔ ملتزم سے چپک کر لپٹ کر جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ بھی بارگاہ رب العزت میں قبول ہو جاتی ہے۔ زمزم پینے کے وقت، زمزم کے وقت جب دعا آتی ہے تو زمزم پینے کے وقت بھی کیا ہے؟ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو لہٰذا اب مقامات دعا کہاں کہاں قبول ہوتی ہے انشاءاللہ کبھی کراؤں گا۔ اس جگہ چلے جاؤ جہاں اللہ راضی ہے، جن سے اللہ راضی ہے ان کا وسیلہ دے کر بارگاہ رب العزت میں دعا مانگو تو پھر بے شک قبول ہو کر ہی رہے گی۔ اس لیے یہ رات اولیاء کرام کی بارگاہوں میں بھی لوگ جاتے ہیں، قبرستان میں بھی جاتے ہیں زیارت مرحومین کے لیے، یہ دعائیں کرتے، نہ جانے کتنے صالحین بندے بندیاں وہاں موجود ہیں قبرستانوں میں، نہ جانے کون سے اللہ والے، کون سے خدا کا قرب رکھنے والے ہیں، تو ان کے صدقے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بارگاہوں پر جاتے ہیں، درگاہوں پر جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ ناچ گاش کھانا کریں، بس جاتے ہیں، ادب سے جاتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، بخشتے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ دعائیں مانگنے سے مت چوکو اور منتظر رہو، چانس فیکٹر کو انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ جب ایسے چانسز ہمیں ایسے موقع پر ہمیں دے رہا ہے تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھا کر اس کا پورا حاصل کرو۔ تو میں تو دنیا میں ایسے انسان کو دیکھا ہی نہیں جو کسی نہ کسی پریشانی میں نہ ہو۔ ہر کسی کو کوئی نہ کوئی پریشانی، کسی کو ایک پریشانی، کسی کو 10 پریشانی، کسی کو صبح سے شام تک کی پریشانی، کسی کی زندگی بھر کی پریشانی ہے۔ تو ایسی پریشانیوں کا خاتمہ اگر چاہتے ہو تو خلوص دل کے ساتھ یہ آنے والی رات میں عبادت کرو، رب کو منا لو، کثرت سے استغفار پڑھو، کثرت سے استغفار پڑھو اور روزہ بھی رکھو، چونکہ سرکار دو عالم ہمارے نامہ اعمال کو رب کی بارگاہ میں اس رات کو پیش کیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے، فرماتے تھے میرے اعمال خدا کی بارگاہ میں ایسے نہ جائیں میں بے روزے کی حالت میں روزے کی حالت میں رہوں، اور روزے کی حالت میں رب کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، کئی گنا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس رات کو روزہ رکھتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں تاکہ رات میں جانے آنے والے ہمارے روزے کی بدولت بھی قبول کر لیں اور تقدیر کو اللہ تعالیٰ ہماری مدد دے۔ تقدیر میں پریشانیاں ہیں تو اس میں خوشیاں لکھ دیں، بچوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، ہر طرح کے لیے، خوشنودی کے لیے، ان کی زندگی کے لیے، چاہے ان کی شادیاں ہوں، چاہے کچھ بھی ان کی زندگی کی پریشانیوں کی دوری کے لیے کیوں نہ ہو، دعا مانگنے سے اس رات مت چوکو۔ اور ایک روزہ نفل ہوتا ہے، اسی لیے سرکار نے فرمایا 2 روزے رکھو، 2 روزے رکھ لو۔ اگر کوئی بندہ فجر سے لے کر ظہر تک کام کرتا ہے، مثال سمجھاتا ہوں، فجر سے لے کر ظہر تک کام کرتا ہے تو مالک اس کے بدلے میں اسے 1 روپیہ دیتا ہے، مثال۔
کوئی بندہ ظہر سے لے کر اثر تک کام کرتا ہے تو مالک اسے بھی کیا کر رہا ہے؟ 1 روپیہ دے رہا ہے. کوئی بندہ عصر سے لے کر مغرب تک کام کرتا ہے تو مالک اسے بھی 1 روپیہ دے رہا ہے. سوچ میں پڑ جاتے ہیں, عصر سے مغرب شارٹ ٹائم 1 گھنٹہ کام کرا ہے, 1 روپیہ لے لیا. ظہر سے عصر تک اس وقفہ بڑا تھا, انہیں کہہ رہا 1 روپیہ, اس سے بھی 1 روپیہ چھوڑا. فجر سے ظہر تک کا بڑا وقفہ تھا, اسے بھی 1 روپیہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیل دے کر فرماتے ہیں یہود و نصارہ کی عمریں لمبی ہوا کرتی تھی. جس طرح فجر سے ظہر کا وقفہ لمبا ہوتا ہے اس طرح ان کی عمریں بڑی ہوتی تھیں. اس بڑی عمروں میں جو ثواب وہ کرتے تھے میری امت کی مثال عصر سے مغرب تک کی ہوتی. وہ کم وقفے میں اگر کر لیتے ہیں تو ان سے بھی بڑھ کر ثواب انہیں مل جاتا ہے. تو لہٰذا سرکار کا ہر قول امت کے لیے ایک رہبری ہے اور بس کرنے کی پہل ہمیں کرنی چاہیے. بجائے اس رات میں گھومنے پھرنے, چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھ کر چائے پینے گپ شپ کرنے کے بجائے عبادت کرو, نماز میں متوجہ ہو جاؤ. چھوٹی ہوئی نمازیں کرے تو اسے ادا کر لو اور تلاوت. نماز سے تھوڑا سستی ہونے لگے, نیند کا غلبہ آنے لگے تو قرآن کو لے کر بیٹھو, قرآن پڑھو. قرآن سے ذرا تھوڑا سست ہو گئے تو پھر ذکر و اذکار کرو. وقت تہجد کی نماز بھی پڑھ لو. پھر سجدے میں جا کر رب کو منا لو, رو لو, گڑ گڑا لو, کثرت سے استغفار پڑھ لو. وہ ساری چیزیں ادا کر لو جو رات میں بہت سارے لوگوں نے بتایا ہے کہ کیا کیا عمل کرنا چاہیے. انشاءاللہ میں عنقریب وہ گروپ میں ڈالوں گا کہ وہ پرچہ دار کو انشاءاللہ غیب کا علم رکھنے والے جانتے تھے لیکن امت کو درس دینے کے لیے واقعہ ہونا عرض کر رہے تھے. حتیٰ کہ جنت البقیع میں جاتے ہیں اور ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں, بغل کی سفیدی نظر آ جاتی ہے. اتنا دراز کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب عنقریب ہے کہ دعا ختم ہونے والی ہے. حضرت عائشہ اور فوراً آ کر اپنے بستر پر سوئے سر کا ایکشن کرتے ہیں. بھاگ رہے سوئے کیا رہتا سان سے کرتے رہتے. عائشہ سرکار فرماتے ہیں مذاق بھی کرتے تھے کیوں اتنی سانس پھول رہی ہو. فرماتے ہیں اللہ کے رسول سارا چیز میں سویا, میں آرام کر رہا تھا, اللہ نے پیغام بھیجا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات بخشش کی رات ہے, آپ اپنی امت کی بخشش کروا دیجیے. تو میں جنت البقیع گیا, اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے دعائیں کرتا رہا. اس وقت تک کتنی بخشش ہوگی اس رات. یہ قبیلہ تھا قبیلے بنی کلب, مکے میں قبیلے بنی کلب تھا جن کے پاس کثرت سے لاکھوں سے ان کے پاس بکرے اور بکریاں تھیں. اور ایسے بکرے تھے فرق ہے یعنی بالوں کی زیادہ. تو لاکھوں کی تعداد میں جتنے بکرے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس رات یعنی آنے والی منگل کی رات کو اللہ تعالیٰ قبیلے کلب کے جتنے مویشی ہیں ان کے بالوں سے بھی زیادہ امت کے گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے. دیکھیے کتنا بڑا رب کا کرم ہے کہ پھر دعاؤں سے روکتے ہیں. اور اس آنے والی رات کی عبادت مت کرو, ایسے کیا بھی رات آ گیا بھی نہیں, کیسے کہے گا. ارے خود تو جہنم میں جا رہے ہو, ان کو یہ پسند نہیں کہ ہمیں اکیلے گروپ بنا لے, وہاں بھی جائیں گے کہتے ہیں, وہاں بھی اجتماع کریں گے کہتے ہیں, وہاں بھی چلا کریں گے کہتے ہیں. تو لہٰذا یہ بہکاوے میں مت آؤ. بڑوں نے جو تمہیں تعلیم دی ہے سبق دیا ہے اس پر عمل کرو اور فیض پاتے ہو. یہ ایک اور بات, کئی نماز جنازہ بھی بنگلور میں پڑھنے کی توفیق ہوئی. نماز پڑھنے سے دعا نہیں مانگنا بولتے ہیں. میں ایک کو پوچھا اچھی بات ہے وجہ کیا, انہوں نے بولے حضرت یہ ایک حدیث ہم نہ دکھا دو, یہ ایک حدیث چاہے ضعیف ہی چل دے دکھا دو جہاں سرکار نے نماز جنازہ پڑھ کر دعا کی. میں بولا نماز جنازہ کیا ہوتی ہے؟ مغفرت کی دعا. جس میت کی نماز نبی پڑھا دیں اس کی مغفرت ہو ہی جاتی ہے, پھر دعا کی ضرورت ہی سبحان اللہ. تو نبی کو ضرورت نہیں ہے, نبی کو ضرورت نہیں, امتی کے لیے ضرورت ہے. حالانکہ وہ بھی فرض ہے, فرض کفایہ ہے. ہر فرض نماز کے بعد دعاؤں کی اہمیت کو احادیث پاک میں آیا ہے. تو لہٰذا میت کے نماز جنازہ کے بعد بھی دعا کی بڑی اہمیت ہے. تو جب سرکار
کو دیکھ کر آپ آ جاتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ، تو بولتی کہ عائشہ ہے اتنے ایسا سا معاملہ تھا، تو بولتی کہ عائشہ تم سمجھتی ہو کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ تو جب بولتی کہ جبریل آ کر بولے کہ آج کی رات جو ہے اللہ تعالیٰ تمام جو ہے امروں کو، تمام کاموں کو آج کی رات جو ہے موت، حیات، رزق، ہر چیز کا فیصلہ کرنے والا ہے، اور اس پہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کی مغفرت اس رات میں اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرتا ہے۔ تو چونکہ وقت کا رات زیادہ گزر گئی تھی عائشہ، اس لیے میں جو ہے قبرستان چلے گیا مرحومین کی مغفرت کے لیے۔ چونکہ رات عظمت والی ہے عائشہ، اس حدیث کا متن ہے کہ وزنو عائشہ للصلاۃ فی المسجد، عائشہ چونکہ رات جو ہے مقدس ہے، اجازت کیوں کہ مسجد اس رات میں بھی بیوی سے اجازت مانگنی ہے، ہمیں جائے ٹانکا لگا ہے رات کی تیرت کو نہیں بھیج رہی کیا کہتی وزنو عائشہ للصلاۃ فی المسجد، عائشہ اجازت کیوں کہ مسجد کو جا کو نماز پڑھتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ بولے میں مسجد کی اجازت نہیں دیتی، میں مسجد کی اجازت نہیں دیتی، نماز کی اجازت دیتی۔ تو سرکار کیا کرتی، حضرت عائشہ ہی میں جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتی۔ حضرت عائشہ کا بھی دور نہیں تھا، مسجد ایک دیوار آڑی تھی، تو بولتی کہ آقا کہ مسجد کو نہیں جانا، نماز پڑھو، حج پڑھو۔ تو سرکار جب سجدے میں جاتے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا پیر جو ہے سامنے آ جاتا، تو سرکار جو ہے ان پیروں کو ہٹاتے سجدے کو جاتے۔ کیا پیشنس تھا اس آقا کا۔ تو دیکھیں 2-3 بار جب پیر ہٹاتے ہیں تو عائشہ صدیقہ کی جو ہے نیند اشار ہوتی ہے۔ اب جیسے نیند اشار ہے تو ان کو بیٹھ جا رہے، کہہ رہے میں بول رہا جی اب نماز پڑھ رہی ہیں، کبھی بولے سرکار نے۔ تو اب سجدے میں گئے تو ایک ایسا طویل سجدہ ہوا سرکار کا کہ جو ہے اس رات سے حقوق الزوجین کی اس حدیث سے مقام رسالت محمدی سمجھ میں آتی ہے کہ جب طویل سجدہ ہوگا تو سرکار ہل رہی نہیں، سجدے سے جنبش نہیں ہو رہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دوسری پریشانی ہوئی کہ سرکار جو ہے دنیا سے پردہ کرتا ہے، تو کرتے اب دیکھنا آنکھ گرم ہے نہیں دیکھنا نا، تو حالت سجدے میں جو ہے عائشہ صدیقہ جب پیر کو چھیے تو سجدے سے آواز ہے من کون؟ انا عائشہ، میں من عائشہ کون؟ یہ حدیث ہے، شب برات کی حدیث ہے، من عائشہ کون؟ عائشہ بنت ابو بکر، من ابو بکر کون؟ ابو بکر۔ تو بولے کہ یار غار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولے من محمد کون؟ محمد۔ عائشہ صدیقہ کو شیورنگ شروع ہو گیا، اب دوسرا معاملہ ہوا۔ تو جب سرکار اٹھے سجدہ ختم کرے، ان کی شیورنگ دیکھ کر بولے عائشہ کی اب کافرنگ کی، میں سرکار ایسا معاملہ ہوا۔ تو بولے اسی لیے میں تمہارے سے مسجد کی اجازت مانگا تھا کہ لی مع اللہ وقتن، اے عائشہ تم چند اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ میں اللہ کے ساتھ ہو جاتا، کوئی نہیں، لی مع اللہ وقتن، چند اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ میں اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہوں، ایسے وقت میں میرے سے پرہیز کر۔ وما علینا الا البلاغ۔ الفاتحہ۔ الرحمن